رمضان عطا فرما رہا ہے۔ دوستو، رمضان ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، نیکیوں کا سیزن۔ جیسے آدمی کوئی چیز، قیمتی چیز ملتا ہے تو اسے آسانی سے ملتی ہے تو نہیں چھوڑتا، اسے لینے کی کوشش کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اسے آفر میں کوئی چیز مل رہی ہے، ادھر ادھر سے قرض لے کر وہ چیز کو خرید لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ، سیزن، جس میں اللہ اکبر ایک نیکی کرو 70 نیکی۔ ابھی ہمیں شعبان کے مہینے میں ہی ہے، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں گزر رہے ہیں۔ آج شعبان کی 20 پر 9 ہے، ہو سکتا آج شام میں بھی چاند نظر آ سکتا ہے، چاند سا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ مہینہ 30 دن کا ہے شعبان کا، تو کل 30 شعبان ہوگی، پرسوں سے روزے ہوگی۔ تو دوستو، اب نیکیاں کریں گے تو ایک کو ایک ہی ملے گا، یا زیادہ سے زیادہ 10 سے، ایسا بول کر ہمیں نیکیاں نہیں چھوڑنا ہے، کرنا ہے، سال بھر کرنا، سال کے دن رات میں کرنا ہے۔ لیکن دوستو، فضیلت کے اعتبار سے رمضان 70 دگنا بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب فرائض پڑھیں گے تو ایک فرض پر ایک فرض پڑھیں گے تو آپ کو ایک فرض کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وہی رمضان میں پڑھیں گے تو 70 فرض۔ اب ایک نفل پڑھے تو ایک نفل کا ثواب، رمضان میں ایک نفل کا، فرض کا، اللہ اکبر۔ حالانکہ سال بھر آپ نوافل پڑھو تو پورے نفلہ مل کو فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے، آپ ایک نفل پڑھ لو، اس کا ثواب اللہ کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ فرض کا دے رہے ہیں۔ اب میں پورا دن نفلہ پڑھ لیا تو یہ پورے نفلوں کو اللہ فرض نہیں بناتے، نفل ہی۔ لیکن رمضان میں ایک نفل پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دیں گے؟ نفل کو فرض کے برابر ثواب دیں گے۔ ایک فرض پڑھیں گے، اس فرض کو 70 فرض بنا کر ثواب دیں گے، 70 فرضوں کا ثواب۔ ایک نیکی کریں گے 70 نیکی، ایک نفل ایک فرض کے برابر، 1 روپیہ صدقہ 70 روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے 70 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا ثواب۔ ایک آیت پڑھے 70 آیتوں کا ثواب ملتا، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھے 70 مرتبہ بسم اللہ بولنے کا ثواب۔ تو اللہ نیکیاں بڑھا کر اس کا اجر بڑھا کر اس کے ثواب کو بڑھا کر دے گا۔ اب جو آدمی قدردانی کرتا ہے، قدردانی کر لیتا ہے، بزرگوں کے بارے میں ہمیں دیکھیں، سنیں، کتابوں میں پڑھیں کہ اس کی اتنی قدردانی کرتے تھے، اتنی قدردانی کرتے تھے، پورے طور سے فارغ ہو جاتے تھے۔ ہمیں بھی فارغ ہوتے، بزرگاں بھی فارغ ہوتے، رمضان میں ہمیں فارغ ہوتے۔ ہمیں کیا فارغ ہوتے گا؟ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، عبادت سے فارغ ہو کر کدھر لگ جاتے ہمیں؟ یا تو فضول چیزوں میں لگ جاتے، یا شاپنگ میں لگ جاتے۔ یہ ہمارا فارغ ہونا کیا بھئی؟ ہمیں خالی ہو کو شاپنگ میں پورا مہینہ شاپنگ کرتے رہے، کپڑے خریدتے رہے، ایسا بول کر ہمیں پورا مہینے رمضان کی تیاری ہماری شعبان سے شروع، عید کے واسطے کپڑے پہننے کے واسطے رمضان کے شروع مہینے سے ہماری شاپنگ شروع۔ لیکن بزرگوں کی زندگیوں کو اگر ہمیں پڑھیں گے، کتابوں کو سنیں گے، بزرگوں کے واقعات کو دیکھیں گے، اللہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں، بولتے ہیں میں فقر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر، یعنی اللہ نے جو نعمت مجھے دیا اس نعمت کی شکرانے کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ میرے گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہوئی روزانہ 25 پارے پڑھ لیتی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے ساتھیوں کے ایسے گزر جاتے، ایسا رمضان کا مہینہ گزر جاتا جیسے عام دن، سال کے جیسے عام دنوں میں گزار دیتے نا، وہ ہمارے روٹین کام
बेकार मोबाइलों में घंटे घंटे, बेकार बातों में, बेकार चीजों में, या ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम हमें क्या करते तो सेहरी खा ले को सो जाको, जोर की नमाज पढ़ ले, जोर की नमाज पढ़ ले को सो जाको, फिर असर बहुत बड़ी बात अगर उड़ गए ना तो इफ्तारी को अब मगरिब का जरा फिर तो ईशा के बाद है ना बेकार, फिर रात भर बेकार कामों में लग जाते। ये हमारा रमजान गुजरता। बुजुर्गों के उनके बारे में आता कि बस इबादत इबादत। अब बताओ घर की औरत घर का काम काज करती हुई रोजाना 25 पारे पढ़ लेती है तो कितना औकात की हिफाजत करना, उसकी देखभाली करना, उसकी निगरानी करना कितना जतन से गुजार रहे हैं। रोजाना 25 पारे पढ़ लेना कोई मामूली बात है। हमें 3 पारे पढ़ना को तो नीचे ऊपर हो जाते दिन भर। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों इसलिए हमें रमजान की कदरदानी करना, जैसे अभी आप लोग सुने कि अल्लाह ताला इसमें अजर को बढ़ा देते, नेकियों को बढ़ा देते, सवाब को बढ़ा देते। अगर हमें काम कर रहे काम वाला बोले भाई आपकी माहाना सैलरी इतनी है, आपको माहाना वजीफा तनख्वाह इतना मिलता है, आप काम करो बेकार ना करो, हमें आपको 70 दुगना बढ़ा देते का तो हमें क्या करते? जो भी 8 घंटे हो या 10 घंटे हो कितना उसे देख देख को उसका गुजार दे। भाई मैं जब मामूल से 20,000 रुपए मिलते सो हमारा ओनर हमारा मालिक इसे 70 दुगना कर दिया का तो कितना जतन से दोस्तों उन देता की नहीं कि मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह जरूर देंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, अल्लाह जरूर देंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे कि मेरे बंदे तू एक नेकी कर, मैं जो 70 दुगना करके देता। और खास कर रमजान में अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। रोजे क्या है? फर्ज है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज थे। उम्मत मोहम्मदिया आई, चलो पूरा बोझ उम्मत मोहम्मदिया पर डाल देंगे, पूरा काम उम्मत मोहम्मदिया पर डाल देंगे, पूरे इबादत उम्मत मोहम्मदिया पर डाल देंगे। ऐसा नहीं, जिस तरह तुम पर रोजे फर्ज थे, फर्ज किए गए हैं, इसी तरह तुमसे पहले लोगों पर भी रोजे फर्ज, लेकिन उनके रोजे में हमारे रोजे में जरा फर्क था। हमें इसमें भी अल्लाह ने हमको इम्तियाजी शान अता फरमाया, एक मकाम मर्तबा अता फरमाया, एहसान अता फरमाया, करम फरमाया कि पहले लोग जो रोजा रखते थे उनके रोजों में सहरी नहीं थी। क्या नहीं थी? क्या नहीं थी? सहरी नहीं थी। अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े, हमारे नबी के तुफेल, अल्लाह ताला ने हमें सहरी अता फरमाई। उनके जो रोजे होते थे 24 घंटे का रोजा, हमारा रोजा कितना है? हमारा रोजा ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 घंटा है, लेकिन हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी उनके रोजे का टाइम कितना है? 24 घंटे। इफ्तारी कर ले तो फिर दूसरे दिन इफ्तारी चुकी। अल्लाह अकबर। एहसान है कि नहीं? हदीस में आता है 3 खानों में बरकत है। कितने खानों में? 3 खानों में अल्लाह ताला ने बरकत रखा है। उसके अंदर फरमाया एक खाना तो सहरी का खाना। कौन सा खाना? सहरी के खाने में बरकत है, जमात के साथ मिलकर खाने में बरकत है। और इसी तरह शरीद बोलते, शरीद बोले तो गोश्त के सालने में रोटी के टुकड़ों को डाल देते, उसमें बरकत है। तो 3 खानों में बरकत, एक सहरी में बरकत। मतलब क्या? अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 आदमियों का खाना 10 आदमी भी खा ले सकते, इतनी बरकत हो जाती। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास कर फरमाया सहरी के खाने को ना छोड़ो। बहुत से लोग भाई हमें कहा उठना भाई सहरी को अच्छे नींद रहती, अच्छे नींद में हमें चले जा को रहते बोलकर सहरी को छोड़ देते या पानी पीने को सो जाते। नहीं, ये मेरे नबी की सुन्नत है, समझकर हमें उठना, कुछ तो खा लेना। क्या करना?
ہاں سحری کو نہیں چھوڑنا. سحری کے کھانے سے دن بھر کی عبادت میں ہمیں طاقت ملتی ہے, قوت ملتی ہے. اس لیے یہ کوشش کرنا کہ اللہ نے میرے نبی کے صدقے ہمیں سحری ملی ہے, اس لیے سحری کو نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے میں عرض کر رہا تھا, یہ روزے ہم پر جیسے فرض کیے گئے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. یہ مت سمجھو صرف ہمارے اوپر روزے فرض ہے. تو اسلام کا ایک اہم پلر ہے روزہ. اسلام کے 5 پلر آئے. کتنے پلر سے؟ 5 ہیں. ایمان لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, اللہ اور اس کے رسول کو, اللہ اپنا رب ہونے کو ماننے کے بعد, نبی کو اپنے رسول ماننے کے بعد, ہر آدمی کے اوپر 4 چیزیں کیا ہو جاتی؟ فرض ہو جاتی. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. نمبر 1 نماز, 5 وقت کی نماز کی ادائیگی, رمضان کے روزے, اللہ مال دیا ہے زکات ادا کرنا, اور مال دیا اللہ حج کو جا کرنا, حج ادا کرنا. یہ ہر ایمان والے پر, ہر مسلمان مرد عورت پر یہ 4 چیزیں فرض ہیں. شروع کے 2 چیزیں عام آدمی کے اوپر, جس میں مالدار بھی آ گیا, غریب مسلمان بھی آ گیا. آخر کے 2 چیزیں جس میں زکات اور حج ہے, یہ صرف مالداروں کے اوپر. تو بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جس طرح گھر کا چھت جو کھڑا ہوتا ہے وہ کس طرح نیچے پلروں کے اوپر کھڑتا ہے, بغیر پلر کے چھت کھڑتا, سلاف کھڑتا نہیں. اسی طرح روزے, نماز, زکات, حج سے اسلام کا پلر ہے. اگر نکال ڈالو اسلام کا, اس کا کیا بولے, عمل اور گر گیا, اس کا چھت گر گیا, اس کا فرش, اس کا عرش, اس کا سلاب گر گیا. اس لیے آدمی یہ سمجھ کر میرے اندر طاقت نہیں, میں کہاں سے روزے رکھ سکتا ہوں, میری بیماری بڑھ جاتی ہے کہ میری کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر بولتے ہیں رکھو نہ کو بول کو, ایسا سب کیا بھی نہیں. دوستو اللہ ہمیں طاقت دیا ہے, قوت دیا ہے. آپ لوگاں دیکھو روزے رکھ کر کوشش کیجئے, الحمدللہ اس کا فائدہ سال بھر محسوس کریں. اللہ تعالیٰ سال بھر جسم, آدمی کا جسم سال بھر نارمل رہتا, صحت مند رہتا, کولیسٹرول نارمل ہو جاتا, بی پی نارمل رہتی, شوگر نارمل رہتا, اور بھی بہت سے امراض سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو صحت مند رکھتے. آج اب تو بڑے بڑے سائنسدانا, ریسرچ کرنے والے, حکما, ڈاکٹرز ہیں نا, ریسرچ کر رہے کہ روزہ کیا ہے. تو روزے کے اندر ہزاروں فائدے فرما رہے کہ زہریلے بیماریوں سے آدمی بچ جاتا. کیا خاص کر جو آدمی رمضان میں 30 روزے رکھتا ہے, اللہ کی ذات سے قوی امید ہے, اللہ اسے کینسر سے بچاتا. کئی کو بولے تو انسان کے جسم میں زائد, جس طرح بھوکا رہتا نا آدمی, تو بھوک کی گرمی انسان کے جسم کے اندر زائد چیزوں کو جلا دیتا. کیا کرتی؟ ہاں, زائد چیزوں کو, زہریلے کیڑوں کو, زہریلے چیزوں کو, زہریلے جراثیم کو, وہ گرم ہے نا, آدمی بھوکا رہتا. دیکھو اندر سے اللہ گرمی کو پیدا کرتا. وہ گرمی انسان کے زائد فضلات جس کو بولتے ہیں, ایک تو پیخانے کے راستے سے نکل جاتا, لیکن چند چیزیں زہریلے چیزیں باڈی کے اندر رہتی. یہ روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے؟ ختم کر دے. اللہ. اس لیے دوستو ہمیں اتنے ہزاروں کے فائدے روزے میں. آدمی کا گیس بھی نارمل ہو گیا, گیس ٹیبل بولتا رہا, لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے گیس ٹیبل بھی نارمل کر دیے. کولیسٹرول سال بھر پریشان رہا, لیکن روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کولیسٹرول نارمل کر دیا. شوگر بولتا رہا, روزہ رکھا, اس کی برکت سے اس کی شوگر نارمل ہو گئی. بی پی بولتا رہا, ہائی بی پی بولتا رہا, روزے کی برکت سے اس کی ہائی بی پی کیا ہو گئے؟ نارمل ہو گئی. ایسے دوستو ہزاروں فائدے. جنت کو اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے رکھا. کتنے دروازے؟ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے. الحمدللہ ایک اسپیشل دروازہ ہے جنت میں جس کا نام ریان. کیا نام ہے اس کا؟ ریان ہے, باب الریان.
اللہ تعالیٰ اس دروازے سے انٹری ان لوگوں کی کرائیں گے جو رمضان میں روزہ رکھتے تھے، خاص کر اسپیشل طور پر، جسے اور دروازے اور لوگوں کے واسطے داخل ہوں گے، لیکن جنت میں ایک اسپیشل دروازہ ہے، ایک خاص دروازہ ہے، ایک خاص باب ہے، خاص اسپیشل دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو داخل کرائیں گے جو رمضان میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کے لیے سحری کھاتے تھے، اللہ کے لیے دن بھر روزہ رکھتے تھے، بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دروازے سے داخل کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام مرتبہ ہوگا، کیا درجہ فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس دروازے سے داخل فرمائے۔ اس لیے دوستو کوشش کرے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیا تیاری ہے دیکھو، آج تک ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی نہیں، رمضان کو تو اور ایک سال کے بعد آتا کہ سمجھ جا کوئی، کتنے کی ساتھیوں کو معلوم ہے کیا ہے لے بھائی، آتا رہتا جاتا رہتا، رمضان سے ہم نے کیا لین دین نہیں، رمضان تو آتا رہتا جاتا رہتا، ہم نے کام کیا ہے، صرف عید کے دن آپ کو نماز پڑھنے کو ملاقات کرنے کو چل جاتا ہے، کے دن کیا کریں گے، عید کے دن صرف آپ کو عید کی نماز پڑھنے کو چلے جائیں گے، ہم نہ کیا ہے، روزوں سے ہم نہ کیا مطلب ہے، تراویح سے ہم نہ کیا مطلب ہے۔ دوستو معمولی ذرا تکلیف کماتی، لیکن اس میں مزہ بھی ہے۔ روزے میں ذرا پیاس کو برداشت کرنا، ذرا بھوک کو برداشت کرنا، لیکن افطاری کے وقت میں ایسا مزہ آتا آدمی کو، وہ مزہ آپ سال بھر محسوس نہیں کر سکتے۔ کئی کو بولے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنے خوشیاں؟ دو خوشیاں ہیں۔ ایک عند لقاء ربی، جب وہ ایمان والا بندہ، جب ایمان کے ساتھ، ایمان والا بندہ اللہ کے رضا کے ساتھ، ایمان والا بندہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ جب دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جاتا، اتنا خوش ہوتا دوستو، اتنا خوش ہوتا، کبھی زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ جیسے آدمی کو گاڑی مل گئی خوشی، شادی ہوئی یہ خوشی، بڑا جاب مل گیا، 1,00,000-2,00,000 کی سیلری کا جاب مل گیا یہ خوشی، گورنمنٹ جاب مل گئی یہ خوشی، یہ سب کیا بڑی خوشیاں نہیں، لیکن خوشی اس وقت ہوگی ایمان والا بندہ جب اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جاتا نا، کہ اللہ اس سے راضی ہوئی ہوں گے نا، اتنی خوشی ہوگی، زندگی میں ایسی خوشی کبھی محسوس نہیں کرے گا، ایسی خوشی کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا، اتنی خوشی ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے، ہمیں دنیا سے کیسے جانا، اللہ ہم سے راضی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ پکاریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرمائیں گے اے نفس مطمئنہ کہاں ہے، آجا ادھر آجا، اپنے رب کے پاس آجا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں، داخل ہو جا میرے جنت میں۔ لیکن دوستو ہمیں کیا بننا، نفس مطمئنہ بننا۔ نفس مطمئنہ بولے تو اللہ کے رضا والی نفس کو بنانا۔ اب رمضان میں دل مانتا نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو سمجھانا، دیکھ اب تو تھوڑی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتی، اب تھوڑی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتی، اب تو تھوڑی صبر نہیں کر سکتی، ایک وقت آئے گا کہ تجھے بڑا بھیانک جگہ جانا ہوگا جہنم میں، یہاں تھوڑی آرام کو دیکھ لیا، یہاں تھوڑی سہولت کو دیکھ لیا، بڑی تکلیفیں آخرت میں اٹھانا پڑے گا۔ اب تھوڑی تکلیف کو گوارا کر لیا، تھوڑی بھوک کو برداشت کر لیا، تھوڑی پیاس کو برداشت کر لیا، اللہ تجھے شان کے ساتھ، فخر کے ساتھ، گروم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ بلائیں گے، میری نفس آجا،
میرے بندے آجا، مجھے راضی کرنے میں اپنی زندگی لگایا، مجھے خوش کرنے میں تیری دن رات گزرے، میری رضا میں تیری رات و دن گزرے، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا، آجا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کوشش کرنا دوستوں، ہماری زندگیاں لوگوں کو خوش کرنے میں لگ گئی۔ ہمیں کسے خوش کرنا؟ کسے خوش کرنا؟ بولو، زبان سے بولو، اللہ بولو، اللہ بولو، اللہ بولو۔ اللہ بولنے پر بھی اللہ اجر دیتے، دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ اللہ اللہ جتنا بولیں گے نا، اتنی محبت کس کی آتی؟ کس کی آتی؟ معشوق کا نام لیتا بڑی محبت سے، لیتا ہے نہیں، دوسرے نے لیے تو بھی خوشی سے لیتا۔ معشوق کی گلی کا کتا کا تو یہ پسند کرتے، معشوق کی گلی کے کتے سے بھی پیار، گلی کا تو بھی جان۔ اصل عشق کس سے کرنا؟ اللہ سے کرنا۔ اصل عشق ہے نا اللہ سے کرنا، اللہ کے نبی سے عشق آنا، اللہ کا نام لیتے ہی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں اللہ کے بندے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ تو دیکھنا کہ میرا گانے سے میرا دل خوش ہوتا ہے یا اذان دینے سے میرا دل خوش ہوتا ہے؟ گانے کے سننے سے، اسٹوریاں کے دیکھنے سے، کھیلا کے دیکھنے سے مجھے مزہ آتا ہے یا قرآن کے سننے سے مجھے مزہ آتا ہے؟ دیکھو، اگر ہمارے گانے سننے سے مجھے مزہ آتا ہے، اسٹوریاں کھیلیں دیکھنے سے یا موبائل میں لگنے سے مجھے مزہ آتا ہے، تو تب تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کئی کو بولے تو اے نفس ہمیں سیدھا جہنم میں لے کو چلا جائے۔ اگر آزاد سننے میں مزہ آ رہی ہے، قرآن سننے میں مزہ آ رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، تب تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو آدمی کو دو وقت میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ملتی۔ کتنے وقت میں؟ دو وقت میں خوشی آتی۔ ایک وقت کب؟ جب ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اور ایک افطاری کے وقت میں آدمی دن بھر اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، گرمی کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، افطاری کے وقت میں جب افطاری کرتا اتنی خوشی ہوتی۔ حدیث میں اس کو فرمایا لِلسَّائِلِ فَرْحَتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اللہ سے ملاقات کی، ایک خوشی افطار کے وقت کی۔ اس لیے دوستو روزے کو نہیں چھوڑنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اتنے خود بیان میں کرے ہوں تو روزے کو چھوڑو گا، روزے کو رکھو گا۔ آپ لوگ غلط سمجھ جائیں، حضرت جو بیان کرے نا روزہ رکھو نہ کو نہیں، روزہ رکھو گا کو، روزہ رکھو گا کو میں اختیار بھی نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھو کمپلسری۔ کیا کرنا؟ حدیث میں بڑے بھیانک وعیدیں بھی آ کر ہیں۔ وعیدہ کیا؟ روزہ جو نہیں رکھتا، کھاتا پیتا پھرتا ہے، کتاب اٹھا کو پڑھو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ایسے بھاگتے پیچھے پلٹ کو بھی دیکھتے، اتنے وعیدیں آ کر ہیں۔ لیکن آدمی نہ کس سے ڈرتا؟ اللہ کا ڈر ہے، نہ ماں باپ کا ڈر ہے، نہ سوسائٹی میں ارے میں مسلمانوں کے محلے میں پھرتا ہوں، رمضان میں کھڑے ہو کے پانی پیتا ہوں، کھلن کھلا پانی پیتا ہوں، کھلن کھلا شراب، کھلن کھلا کیا سگریٹ پیتا ہوں۔ کتنی شرم کی بات، کتنی غیرت، بے غیرت بن گیا آدمی، بے غیرت آدمی۔ ڈاکٹر بولیا روزہ رکھا تو مر جاتا، تو وہ بولیا ایسے وقت میں جا کو گھر میں جا کو چھپ کو کھاؤ، بولے ڈاکٹر بولیا مر جاتا تو وہ بولنا ڈاکٹر تیری بیماری بڑھ جاتی ہے، وہ بھی ہر ڈاکٹر بھی نہیں، دیندار مسلمان ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ بھائی تو روزہ رکھا تو مر جاتا، تو روزہ رکھا تو تیری بیماری بڑھ جاتی، تو روزہ رکھا تو پلنگ کا ہو جاتا کا، تو اس کے لیے شریعت اختیار دیتی ہے کہ وہ آدمی فدیہ دے۔ فدیہ دینا کا تو کیا؟ فدیہ بولے تو
ہر روزے کے بدلے میں جس طرح صدقہ فطر دیتا ہے وہ دینا، وہ بھی پبلک میں بول لینا نہیں میں روزہ نہیں ہوں، کھاتا بھی ہے تو کہاں کھا کو کھانا، گھر کے کم میں گھر کے اندر چھپ کو کھانا، پبلک ہونے کھانا پینا ایسا ہے جیسے گنے کے کاما کرتا ہے، کھلن کھلا شراب پیتا کون تو بھی آدمی رمضان کے مہینے میں صحت مند آدمی کھلن کھلا کھانا ایسا ہے، ایسا ہی گناہ ہے جیسے آدمی کھلن کھلا شراب پیتا ہے، کھلن کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، برابر ہو جاتے۔ ابھی میں کیا بولوں آپ لوگوں کے سامنے، ابھی سے دعائیں مانگو اللہ سے ابھی یہ چاہو اللہ طاقت دے، اللہ صحت دے، دن میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور رات میں تراویح پڑھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تراویح کے بارے میں اللہ موقع دے تو اور دنوں میں بولیں گے، یہ دو بڑے اعمال ہیں دوستو، اس کو نہ چھوڑو۔ رمضان میں ایک مرتبہ بھی قرآن کو نہ سنے کتنی افسوس کی بات ہے۔ 1 گھنٹہ ہوتا تراویح کے نماز، 1 گھنٹہ، اسے ہمیں ہیلے بہانے بنا کو میں 1 گھنٹہ میں کہاں کھڑنا بھائی، اللہ کے لیے نہیں کر سکتے۔ 2 رکعت نماز پڑھ اللہ کیا دے رہے ہیں؟ 70 تراویح کی نماز سنت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب دے رہا ہے، فرض کے برابر اللہ خالی 1 گھنٹہ نماز پڑھ لیا تو 20 رکعت سنت کی نماز اسے ثواب ملتا ہے 20 رکعت فرض کے برابر۔ قرآن کی آیت سن رہا ہے اسے اللہ کیا دے رہے ہیں؟ ایک ایک آیت کے اوپر الحمدللہ رب العالمین۔ اب پڑھیں ہمیں، آپ لوگ سنیں، مجھے بھی 1 آیت کا ثواب، آپ لوگوں کو 1 آیت سننے کا، وہ بھی رمضان میں سنیں تو 70 رٹمپلو 70 دگنا بڑا کو اللہ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا آفر مل رہا ہے اور ہمیں لگا ایسے ہی ضائع کر دیں، اس لیے ابھی سے نیت کر لو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ پورے 30 روزے رکھوں گا، رکھیں گے نا اللہ؟ پوری مکمل تراویح پڑھوں گا، پڑھیں گے نا؟ پورا قرآن سنوں گا، پورا قرآن۔ ہمیں ٹیسٹا کر لیتے پھرنا نہیں، یہاں کتنے خود میں تراویح ختم ہو جاتی، وہ مسجد میں کتنے خود میں تراویح ختم ہو جاتی، وہاں بس اسٹینڈ میں 60 نماز چلتی، یہ سب بھی نہیں۔ الحمدللہ یہ کوشش کرو کہ پورا قرآن سنیں، کوشش کیا کرنا صحت دوستو، قرآن سنیں گے، قرآن میں اللہ کے گھر کو گئے تو جیسے اللہ کا گھر ایک معجزہ ہے، نبی کی ذات ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام بھی معجزہ ہے، سمجھ میں آنی؟ آپ اللہ کے گھر کو جانا کا تو ذرا مشقت ہے، پیسہ خرچہ ہے، نبی کے پاس جانا کا تو تھوڑا مجاہدہ سفر ہے، لیکن قرآن ہم سمپل میں مل رہی نا، اس لیے قدردانی قرآن ہمیں سمپل میں مل رہی ہے، سمپل میں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر اللہ ایسا بنا دیتا کہ صرف مکے میں رکھ کر رہتا، لوگوں کی اسے دیکھنے میں جانا چلی جاتی کہ نہیں؟ لیکن اللہ ہمیں سہولت کر ڈالا، عام کر ڈالا۔ اللہ کی شان، اللہ کا کرم کیا بولے تو جو چیز جتنی زیادہ ضرورت ہوتی اتنا عام کر دیتے اللہ، جیسے آدمی کو پانی ہونا نہیں، عام، کھانا عام، قرآن بھی اللہ عام اس لیے کیا کہ مسلمان، ہر ایمان والا، ہر بندہ اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے عام کر دیے۔ ہم لوگ اس کی قدردانی نہیں کریں، اس لیے دوستو اس چیز کی ہمیں قدردانی کرنا۔ اللہ ہمیں اتنی سہولت کے ساتھ اللہ کا کلام دکھا رہے، اللہ کا کلام سنا رہے اور ہم اس کی ناقدردانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے کلام کو پکڑ کر ہو یا اللہ میں کتنا بڑا بدبخت ہوں، میں کتنا بڑا بدنصیب ہوں، میں کتنا بڑا میرے ہاتھوں میں بے برکتی آ گئی، کبھی ہاتھوں سے میں قرآن کو نہیں کھایا ہوں، کبھی ہاتھوں سے میں اللہ کے کلام کو نہیں چھوا ہوں، کبھی ان آنکھوں سے اللہ کے کلام کو کھول کر نہیں دیکھا ہوں۔ میرے ہاتھ یہ ڈرو نہ کو، اتنا ہمیں ڈر جا کو ہم سے چھوٹے بھی نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وضو کر لو، آؤ اللہ کے کلام کو پکڑ لے کو، رو اللہ مجھے سکھا دے، مجھے پڑھا دے، کریں گے نا؟ اتنا کام تو کر سکیں گے نا؟ یہ مشکل کام ہے کیا؟ وضو کر لے کو، قرآن چھونے میں کیا بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے رو بیٹھو، اے اللہ مجھے کلام سکھا دے، اے اللہ یہ کلام پڑھنے کی توفیق دے، اے اللہ مجھے کلام میں زیادہ وقت لگانے کی توفیق دے، اے اللہ جتنا ہو
سکے مجھے موبائل سے دور رکھ، بیکار کاموں موبائل میں زیادہ وقت لگانے سے مجھے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے صحیح معنوں میں دن رات قدردانی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔